بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بخاری کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا رقم ہے 6986۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا۔ یہ وہی روایت ہے جس میں اسراء یا معراج کا رویا بیان ہوا ہے۔ یہ بات ابتدائی میں بیان ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے، جہاں یہ رویا دکھایا گیا۔ ابتدا میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اب اس کے بعد آگے بیان ہوا ہے کہ ثم عرج به الى السماء الدنيا فضرب بابا من ابوابها فناداه اهل السماء من هذا فقال جبريل قالوا ومن معك قال معي محمد قال وقد بعث قال نعم قالوا فمرحبا به واهله ويستبشر به اهل السماء لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني قال مرحبا وأهلا بابني نعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بالنهرين يتردان فقال ما هذان النهرين يا جبريل قال هذا النيل والفرات انصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بالنهر آخر عليه قصر من لول وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أزفر قال ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأويت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بالتفضيل كلام الله۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آ گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، یہ رویا دیکھ رہے ہیں حرم میں سوئے ہوئے، اس کے بعد جبریل آپ کو لے کر آسمان زیریں کی طرف پرواز کر گئے، یعنی آپ نے دیکھا کہ مجھے جبریل نے ساتھ لیا ہے اور وہ مجھے لے کر پہلے آسمان یا قریبی آسمان کی طرف پرواز کر گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان والوں کی طرف سے آواز آئی کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا جی ہاں۔ یعنی گویا اس کائنات سے اوپر کی یہ تصویر دکھائی گئی کہ اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا ایک کائنات یا ایک سما سے دوسرے آسمان میں داخل ہونے کے لیے جبریل کو بھی بتانا پڑتا ہے، اور پھر جو پہرے دار ہیں وہ اجازت دیتے ہیں۔
جبریل نے کہا جی ہاں. انہوں نے جواب دیا مرحبا، خوش آمدید، آپ کی آمد پر اہل آسمان بہت خوش ہو جاتے ہیں. تاہم آسمان والے نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اب زمین میں کیا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے آگاہ نہ کر دیں. یہ بات یہاں راوی نے واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ فرشتے لے جا رہے ہیں. یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہا ہے، لیکن فرشتے بھی عالم الغیب نہیں بنا دیے گئے. تو میں نے لکھا ہے کہ ان کا علم بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے. جو ان کا دائرہ ہے اسی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جتنی ان کو آگاہی ہے اس کے لحاظ سے وہ معاملہ کر رہے ہیں. پھر اس آسمان زیریں پر آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبریل نے آپ سے کہا یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے. آپ نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا. پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو مرحبا اور خیر مقدم، آپ کیا ہی اچھے فرزند ہیں. اسی اثناء میں آپ نے آسمان زیریں پر، نچلے آسمان پر 2 نہریں بہتی ہوئی دیکھیں. ظاہر ہے کہ یہ رویا ہے جس میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جا رہی ہیں. آسمان زیریں پر 2 نہریں بہتی ہوئی دیکھیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ نہریں کیا ہیں؟ جبریل نے بتایا ان دونوں سے نیل اور فرات نکلتے ہیں. یعنی یہ بتایا گیا یہ کیا چیز ہے. ظاہر ہے نیل اور فرات تو اس دنیا میں بہنے والے 2 دریا ہیں اور اس علاقے میں ہیں جس کو قدیم تہذیبوں کا مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی عراق میں. یہ کیا بات کہی ہے. بہت سی اور روایتوں میں بھی یہ حقیقت بیان ہوگی، تو اس کو یہاں سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اصلاً اس کی اسکیم کی روح سے وہ دنیا بنائی گئی ہے جو موت کے بعد اور قیامت کے حادثے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی. اصل میں وہ دنیا ہے، بنا دی گئی یعنی علم الہی میں. اس کو صرف صورت دینی ہے اور اس کی تفصیل قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یہ سارا کا سارا اس کا مسالہ پڑا ہوا ہے. اس کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے. تو وہ اصل دنیا ہے. یہ جو کچھ بھی تصور دلایا گیا ہے قرآن مجید میں، اس میں نہریں بھی ہوں گی، اس میں دریا بھی ہوں گے، اس میں درخت بھی ہوں گے، اس میں پھل بھی ہوں گے. یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. تو اصلاً وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہاں ظہور پذیر ہوں گی اصلاً. اب وہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں وجود پذیر کر دی. اس دنیا کے عملاً یا حقیقتاً یا ہمارے لیے وجود پذیر ہونے سے پہلے اس کو یہ صورت دی گئی ہے جس میں ہم اب دیکھتے ہیں. یعنی اسی کو تبدیل کرنا ہے، جیسے آپ ایک گھر کا پورا نقشہ کسی دن اٹھا کے تبدیل کر دیں. تو یہ جو عارضی دنیا بنائی گئی ہے، اصل میں فردوس اور جنت کی وہ سب چیزیں جو وہاں ہیں آخری شکل میں ہر نقص سے پاک ہو کر اپنی کامل ترین صورت میں وہ بہت ناقص صورتوں میں اس دنیا میں آ گئی ہیں جتنی بھی. یعنی جہنم کی گرمی ہی ہے جو جہاں آئی ہے ایک دوسری صورت میں. اسی طرح جنت ہی کی نہریں ہیں جو اس دنیا میں بہہ رہی ہیں لیکن بہت ناقص صورت میں. تو یہ اصل میں اس تمثیل میں دکھایا گیا ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے اس کا ایک حصہ دکھا دیا گیا ہے. تو آپ نے اس موقع کے اوپر پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نہریں کون سی ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہی دجلہ و فرات ہیں، یہ وہی نیل اور فرات ہیں. یہ ان نہروں سے نکلتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ اپنی اصل میں یہ یہاں اس صورت میں ہے اور دنیا میں ان کو اس طرح بہا دیا گیا ہے. پھر وہ آپ کو لے کر آسمان میں آگے بڑھے اور آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس کے کنارے پر موتیوں اور زمرد کا ایک محل تھا. آپ نے اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی بالکل خوشبودار مشک جیسی تھی. آپ نے پوچھا جبریل
یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص کر رکھی ہے، یعنی یہی اصل میں وہ حوض ہے جو قیامت میں لوگوں کی پیاس بجھائے گا اور جس کے ساقی آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ہی کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بیت اللہ اور آخرت میں کوثر، وہ یہاں اس کی تعبیر ہے اور وہاں وہ یہ صورت اختیار کر لے گا۔ اس پر کچھ گفتگو کریں گے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بخاری کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 6986 ہے۔ یہ وہی اسراء اور معراج کی روایت ہے۔ بخاری کی اس روایت میں ابتدا ہی میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو رسالت مآب کو دکھایا گیا۔ ایک رویا وہ ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے، اور ایک یہ رویا ہے جس کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے۔ یہ پورا باب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں ہی کا باب ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں روایت چونکہ بہت مفصل ہے، ایک حصہ ہم نے اس کا ایک نشست میں پڑھا تھا، دوسرا حصہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن اس حصے کے سارے اجزاء کا بھی ہم ترجمہ نہیں کر سکے تھے، تو جہاں تک پڑھا تھا اس سے میں آگے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر تھا۔ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کریں۔ آپ نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے خیر مقدم کیا۔ پھر دو نہریں بہتی ہوئی دیکھیں جن سے بتایا گیا کہ نیل اور فرات نکلتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کے اشارے کیے ہیں کہ اصل جنت ہے یا اصل دوزخ ہے، اصل قیامت کے بعد کی دنیا ہے۔ تو جو چیزیں اس کے لیے طے کر دی گئی ہیں یا اللہ کے علم میں وجود پذیر ہو چکی ہیں، انہی چیزوں کا عکس یہاں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جب یہاں لوگوں کو جنت اور دوزخ کا تعارف کراتا ہے تو اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ متشابہات کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، یعنی یہاں کی چیزیں چونکہ چھوٹے پیمانے پر انہی کا عکس ہیں، تو ان کو بتا کر تمہیں ان چیزوں کی تفصیلات سمجھائی جاتی ہیں۔ یہاں الٹ ہو گیا، یعنی جب یہ رویا دکھایا گیا تو ہم یہاں نیل اور فرات کو دیکھتے ہیں، تو ان سے ملتی جلتی نہریں وہاں بھی ہوں گی۔ جس طرح یہ دنیا کے تہذیبی مقاصد میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، وہ بھی اہل جنت کے ہوں گی۔ وہاں دکھایا گیا کہ گویا یہ دونوں دریا وہیں سے نکل رہے ہیں، وہیں سے نکل رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصل وہی ہے، اصل جنت ہے یا جہنم ہے۔ پھر آگے یہ ذکر بھی ہو گیا تھا کہ آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس کے کنارے پر موتیوں کا زمرد کا ایک محل تھا۔ اس نہر میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی بالکل خوشبودار مشک جیسی تھی۔ جبریل سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی ہوا ہے اور روایتوں میں بھی کہ قیامت میں جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پیاس بھی ہوگی، یہی انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جسم دوبارہ عطا فرمائیں گے، تو ان کے لیے یہ حوض ہے جس میں ساقی کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ پہلے آسمان پر دیکھا گیا، یعنی رویا میں، خواب میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد جبریل آپ کو لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید، یعنی وہی الفاظ یہاں بھی کہے گئے۔
اس کے بعد جبریل آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے، یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے کہا تھا۔ پھر جبریل چوتھے آسمان پر لے گئے، یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھر وہ پانچویں آسمان پر لے گئے، یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھر چھٹے آسمان پر لے گئے، یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ پھر ساتویں آسمان پر لے گئے، یہاں بھی فرشتوں نے وہی کچھ کہا جو پہلے کہا تھا۔ یعنی یہ جو راوی ہیں انہوں نے جو کچھ رسول اللہ سے سنا اور یاد رکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، ایک ہی طرح کا معاملہ ہوا۔ ان میں سے ہر آسمان پر انبیاء کرام موجود تھے، یعنی جس طرح پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر کسی جلیل القدر پیغمبر سے ملاقات بھی ہوئی جن کے نام بھی آپ نے بتائے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے یہ نام مجھے یاد ہے، یعنی وہ سارے نہیں یاد رکھ سکے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ نام مجھے یاد ہے۔ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر، ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پر، ایک اور نبی پانچویں آسمان پر جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بھی اوپر، تو اس کا جواب دیا ہے اس راوی نے، غالباً حضور نہیں بتایا ہوگا، اس لیے کہ انہیں دنیا میں اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ قرآن میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ سب پیغمبروں میں ان کا انتخاب کیا گیا جن سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، باقی سب کے لیے بالواسطہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے آخر میں بتایا ہے کہ ہم نے 3 طریقے اختیار کیے ہیں پیغمبروں کے ساتھ بات کرنے کے۔ ایک تو یہی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا گیا، یعنی براہ راست بات کی ہے، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بات خود اللہ تعالیٰ کی آواز میں انہوں نے سنی۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور اس کو ان کی فضیلت کے طور پر قرآن نے بیان بھی کیا ہے، بلکہ جہاں فضیلت زیر بحث ہے وہاں خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں براہ راست خطاب تو نہیں ہے، لیکن دل میں مفہوم ڈال دیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ جو سورہ شورا میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے بات کرنے کا، یعنی ایک نوعیت کا اشارہ خفی ہے جس سے مدعا، مفہوم، مطلب القاء ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے جس سے قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی جبریل امین کو وحی دے دی گئی، اللہ نے اپنا کلام دے دیا، انہوں نے پھر آ کے اس کو آگے وحی کر دیا۔ تو یہ طریقے اختیار کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ہمراہ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ آپ کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے جایا جا رہا ہے، تعجب سے کہا، پروردگار میرے گمان میں نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ یعنی انہوں نے اس کا اظہار کیا، رویا میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تمثیل میں دکھائی جا رہی ہیں، اس کا اظہار کیا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس سے بھی آگے، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ یہ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں دنیا یا پوری کائنات، اس کو پوری اگر فرض کیجئے کہ بیان کرنا ہے تو گویا 7 آسمان یا یہ کائنات اگر ایک ہے تو اس کے علاوہ باقی 6 بھی، تو یہ جہاں ختم ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد پھر ایک اور دنیا شروع ہوتی ہے، وہ خدائی دنیا ہے۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یعنی جہاں یہ عالم یا یہ کائنات اپنے حدود ختم کر دیتی ہے۔
قرآن میں یہ تعبیر میں نے لکھا ہے اس مقام کے لیے اختیار کی گئی ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیری کا یہ درخت عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ وہاں چونکہ زمین ختم ہوتی ہے یا زمینی یا مادی دنیا، تو اس کے لیے جیسے ہم نشان مقرر کر دیتے ہیں، تو ایک بیری کا درخت ہے جس کی اپنی شان ہے، وہ گویا آخری حد پہ کھڑا ہے۔ یہ سب چیزیں امور متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے درپے ہونے کی کوشش کریں۔ یعنی بس جتنا علم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو وہاں تک وہ لے گئے۔ گویا کائنات یا یہ کائناتیں جہاں ختم ہوتی ہیں ٹھیک اس مقام پر لے گئے، اور وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک جو مشاہدہ حضور کو اسی دنیا میں ہوا ہے اور جو سورہ نجم میں ہے، اس میں بھی جو آخری چیز آپ کو دکھائی گئی وہ سدرۃ المنتہا ہی ہے۔ ابھی یہ روایت جاری ہے، کافی طویل روایت ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔